بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا. دیکھتے دیکھتے اس مہینے کے 36 دن گزر چکے، آج 27واں روزہ ہے. یہ مبارک مہینہ ہمارے ہاتھوں سے چلا جا رہا ہے. اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ جو کچھ بھی تم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو وہ اللہ کے نزدیک مال تمہارا بڑھتا ہے. اسلام میں جس طرح ایمان لانے کے بعد نماز کی اہمیت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قابل قبول نہیں. اسلام کے جو بنیادی 5 رکن ہیں، اس میں کلمے کی گواہی کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. جس طرح اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. ان میں جو سب سے اہم ستون ہے، جو بیچ والا ستون ہے، وہ ایمان کا لانا. اس کے بعد ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا. اگر اس میں سے کوئی ایک رکن کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کامل ایمان والا نہیں. اگر کوئی عمارت بنائی جائے اور اس میں بیچ والا ستون بھی ہو اور 3 کونے والا ستون بھی ہو، لیکن ایک ستون نہ ہو، تو اس طرف سے مکان اور عمارت کے گرنے کے خطرے ہیں. اسی طرح جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا یا کوئی ایک رکن کو چھوڑ دے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ اسلام سے نکلنے کے خطرے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گناہ رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اسلام کے مکمل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم اپنی زکوٰۃ کو ادا کرو، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو ادا کرو. یہ اسلام کے مکمل ہونے کی علامت ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت پر زکوٰۃ کو فرض کیا، اس سے پہلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا تھا. پہلی امتوں پر جو زکوٰۃ تھی وہ مختلف تھی. پہلی امتوں پر جو زکوٰۃ تھی اس کی ادائیگی الگ طریقے سے تھی. پہلی امت والوں کو یہ حکم تھا کہ اپنی زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ لے جا کر کیا ہے؟ باہر کھلے میدان میں رکھ دے. اگر آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دے گی تو وہ ان کی زکوٰۃ قبول ہونے کی نشانی ہے، ان کی زکوٰۃ قبول ہونے کی علامت ہے. لیکن
اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں زکوٰۃ کو تو فرض کی، لیکن اس کا طریقہ الگ رکھا۔ اس کا طریقہ یہ رکھا کہ مالداروں سے مال کو لے کر غریبوں کو دیا جائے، تاکہ اسلام کا جو نظام ہے اس کے ذریعے کسی کے اوپر ناانصافی نہ ہو۔ پورے اسلام میں کیا ہے، کوئی بھی مسلمان شخص کیا ہے، بھوکا نہ رہے، کوئی مسلمان پیاسا نہ رہے۔ زکوٰۃ کے بڑے فضائل آئے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے ایمان والے ہیں، یہی پکے سچے مسلمان ہیں، یہ حقیقی ایمان والے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، وہ پکے سچے اور حقیقی ایمان والے وہی ہے۔ پھر آگے فرمایا لہم درجات عند ربہم، کہ اللہ کے نزدیک ان کے لیے بڑے بڑے مقامات ہیں، درجات ہیں، ومغفرۃ، اور ان کے لیے بخشش کا پروانہ ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے بہترین رزق ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ بہترین رزق ہے۔ اس لیے ہر صاحب نصاب جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے۔ ہر اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونے کے برابر مال ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر مال ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ وہ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ کا نکال کر غریبوں کو دے گا، غریبوں کو دینا ہے یا مدارس کو دینا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہوئے، تو علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نے ارادہ کیا کہ اگر حسن حسین صحت یاب ہو گئے، ان کو شفا مل گئی، تو ہم کیا ہے 3 روزے رکھیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ 3 روزے رکھیں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے دونوں اللہ کے نبی کے دونوں نواسوں کو شفا مل گئی، صحت یاب ہو گئے، تو انہوں نے روزے رکھنے کی شروعات کی۔ جب پہلا روزہ رکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے پاس گئے اور اسے اون لے کر آئے تاکہ اس اون کو کاٹا جائے اور اس کی جو مزدوری میں اس مزدوری کے پیسوں سے افطاری کا سامان تیار کرے۔ وہ اون لے کر آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس اون کو کاٹا اور اس کے ذریعے جو اجرت ملی اس اجرت کے پیسوں سے کیا کیا، انہوں نے افطاری کا سامان بنایا اور کچھ روٹیاں بنائی۔ جب دونوں حضرات علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما افطاری کے لیے بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی کہ اللہ کے نبی کے حال والے، میں فقیر اور مسکین ہوں، میں فقیر اور مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کیا کیا، اس روٹی کو لے کر جو ابھی ہاتھ ہی ملی تھی اس فقیر اور مسکین کو دے دی، خود نہیں کھایا۔ افطاری کیا، افطاری نہیں کیے اور اسی حالت میں کیا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ پہلے دن تو دے دیا، پھر دوسرے دن پھر وہی اون لے کر آئے، اس کو کاٹا، اس کے ذریعے جو اجرت ملی اس اجرت سے کیا ہے افطاری تیار کی گئی۔ افطاری تیار کی اور افطاری کے لیے جیسے ہی بیٹھے تو دوسرے دن پھر افطاری کے وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں یتیم ہوں، اے اللہ کے نبی کے آل والے مجھ پر خرچ کرو۔ تو دوسرے دن بھی انہوں نے افطار نہیں کیا اور اسی حالت میں کیا ہے، اسی حالت میں تیسرا روزہ شروع کر دیا۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا، اون کو کاٹا اور اس کے ذریعے جو اجرت ملی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے ذریعے کا افطاری کا سامان کیا، تیار کیا۔ اور تیسرے دن جب افطاری کے لیے بیٹھے تو ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں قیدی ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اے اللہ کے نبی کے حال والے مجھے کھانا کھلاؤ۔ تیسرے دن بھی انہوں نے وہ کھانا کیا ہے، وہ جو افطاری کا جو سامان تیار کیا تھا وہ اس قیدی کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے اتنا پسند ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے اتنا خوش ہوئے کہ قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ کھانا کیوں کھلایا جاتا تھا؟ کیونکہ صحابہ کرام کو پتا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، وہ یتیم کو اور وہ اسیرا قیدی کو۔ کیسے اعمال کے صحابہ کرام کے
کہ اللہ ان کے عمل سے راضی ہو کر قرآن مجید میں آیتیں نازل فرماتے تھے. جب 3 دن بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور ہو گئے, 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا, افطاری بھی نہیں کی تھی اور روزہ شروع کر دیا تھا, 3 دن لگاتار اس طرح روزہ رکھتا تھا, بہت کمزور ہو گئے. اور فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی کمزور ہو گئی, ان کی آنکھیں دھس گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ کر حیران رہ گئے, اتنی زیادہ ان کی بیٹی اور ان کے داماد کمزور ہو چکے تھے. صحابہ کرام کے اعمال ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کے راہ میں کیسے خرچ کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ, مشہور واقعہ, کہ گھر کا پورا سامان لا کر دے دیا. حضرت عمر نے گھر کا آدھا سامان لے کر دے دیا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ سے کہا کہ میرے یہاں ایک مہمان آئے, کیا تم ان کو کھانا کھلاؤ گے؟ کچھ اور صحابیوں کو کہا, تو کسی کے پاس کوئی کھانے کا سامان ہی نہیں تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میرے یہاں ایک مہمان ہے, کون کھانا کھلائے گا؟ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہے کہ میں کھانا کھلاؤں گا. وہ صحابی اپنے مہمان کو لے کر اپنے گھر گئے اور بیوی سے کہا میں اللہ کے نبی کے مہمان کو لے کر آیا ہوں, گھر میں کچھ کھانے کا ہے؟ تو بیوی نے کہا گھر میں کچھ کھانے کا تو نہیں ہے, البتہ روٹی کے کچھ ٹکڑے ہیں, البتہ روٹی کے کچھ ٹکڑے ہیں جو میں نے بچوں کے لیے رکھے تھے. تو شوہر نے کہا اپنی بیوی کو کہ وہ روٹی کے ٹکڑے سنبھل کے رکھو اور اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو, اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو. اور جب رات کو کھانے کا وقت ہو تو کھانا بھی اتنا نہیں تھا کہ سب لوگ کھا سکے, صرف ایک ہی آدمی کھانا کھا سکے, اتنے ہی روٹی کے ٹکڑے تھے. تو اپنی بیوی سے کہا کہ جب تم رات کو کھانے کے لیے کھانا ہمیں دو تو کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دینا, کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دینا. تو جب کھانے بیٹھے صحابی اللہ کے نبی کے مہمان کو لے کر, تو ان کی اہلیہ نے کسی بہانے سے, جب صحابی کسی بہانے سے کھانے کے لیے بیٹھے تو ان کی بیوی نے کسی بہانے سے کیا ہے, چراغ کو بجھا دیا. ان کی بیوی نے کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دیا. اور پھر جب مہمان نوازی مکمل ہوگی, دوسرے دن صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, کہ وہ لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. یہ صحابہ کرام کے اعمال ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اس لیے اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس مال کو کیا ہے, ہم خرچ کریں. صرف 2.5% نکالنا ہے, 1 لاکھ کے اوپر صرف 2,500 نکالنا ہے, 100 روپے میں صرف 2.5 روپے نکالنا ہے. وہ بھی اس لیے نکالنا ہے کہ تاکہ ہمارے بغل میں, ہمارے پڑوس میں جو غریب ہے, جو یتیم ہے, جو کمزور ہے, جو مالی اعتبار سے اللہ نے ان کے, جو مالی اعتبار سے کمزور ہے, ان کی مدد ہو. اللہ نے اسلام کا پورا مکمل نظام بنایا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری مالوں کی زکات ادا کریں. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے مالوں کی زکات ادا نہیں کی تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سخت آیتیں نازل فرمائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم, کہ جو لوگ خزانے جمع کرتے ہیں, والذین یکنزون الذهب, جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں, ولا ينفقونها في سبيل الله, اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, فبشرهم, تو انہیں خوشخبری سنا دیجیے, فبشرهم, انہیں خوشخبری سنا دیجیے, بعذاب علیم, دردناک عذاب کی. یہاں خوشخبری سنائی جا رہی ہے. خوشخبری تو کیا ہوتی ہے, کسی اچھی چیز کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے یہاں یہ ہوا, بیٹا ہو گیا, پیدا ہو گیا, تو وہاں پہ خوشخبری سنائی جاتی ہے. لیکن یہاں پر خوشخبری سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے. آگے فرماتے یوم یحمى علیہا, کہ قیامت کے دن ان کے مالوں کو آگ میں گرم کیا جائے گا, فتقوى بها جباههم, اور اس مال کو ان کی پیشانی پر داغا جائے گا, وجنوبهم, اور ان کی پیٹھوں پر داغا جائے, ان کے پہلو پر داغا جائے گا, وظهورهم, اور ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا, اور کہا جائے گا هذا ما كنزتم, کہ یہ وہ سامان ہے, یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا. فذوقوا ما كنتم تكنزون, تو جو کچھ بھی تم نے مال جمع کر کے رکھا ہے اس کو چکھو. اس لیے ہم اپنی مالوں کی زکات نکالیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص زکات ادا نہیں کرتا, جو شخص زکات ادا نہیں کرتا, قیامت کے دن اس کا مال
اس کے مال کو گنجا سانپ بنا کر اس پر مسلط کیا جائے گا اور وہ اس کو ڈستا رہے گا۔ گنجے سانپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب گنجا سانپ جو ہوتا ہے وہ بہت زہریلا ہوتا ہے، اس کے زہر کی وجہ سے خود اس کے بال گر جاتے ہیں۔ اتنا خطرناک زہر ہوتا ہے اس کے اندر کہ اس کے زہر کی وجہ سے خود اس کے بال گر جاتے ہیں جب وہ گنجا سانپ ڈستا رہے گا، جو شخص زکات ادا نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے جانوروں میں، اپنے مویشیوں میں زکات نہیں نکالتا، قیامت کے دن اس کے جانور اس کو سینگوں سے مارتے رہیں گے اور اس کو پیروں تلے کچلتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس کو ہم نکالیں، سال میں ایک مرتبہ نکالنا ہوتا ہے۔ جو ہمارے پاس ضرورت سے زائد مال ہے اس میں ہمیں کیا ہے، زکات ادا کرنی ہے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، اس نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کا گھر بناؤں گا، مسجد بناؤں گا، میں اللہ کا گھر اور مسجد بناؤں گا، لیکن اس نے ساتھ میں یہ ارادہ کیا کہ میں مکمل مسجد تعمیر کروں گا، اس میں کسی کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہوگا، کوئی اس میں 1 روپے کے برابر بھی کیا حصہ نہیں لے گا۔ پوری مسجد زمین سے لے کر جتنی پوری عمارت بنتی ہے، پوری عمارت کا 1 روپیہ خرچہ، اس کا ریتی کا، اس کی مٹی کا اور اس کی اینٹ کا اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، مزدوری وغیرہ، سارا کا سارا خرچہ میں دوں گا، 1 روپیہ بھی کوئی دوسرا نہیں دے گا۔ بادشاہ نے ارادہ کیا مسجد بنانے کا۔ ایک کلہاڑا تھا جو لکڑی کا کام کرتا تھا، اس کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا ہے، تو بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے پاس تو پیسہ ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ تو مکمل مسجد تعمیر کرا رہے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے اتنا مال تو نہیں دیا، لیکن تھوڑا کچھ میرے پاس اینٹیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ اینٹیں آپ اپنی مسجد میں لگوا دیں تاکہ مجھے بھی تھوڑا سا ثواب مل جائے۔ آپ کی اینٹیں جو مسجد بنوا رہے اس میں لگوا دیں تاکہ مجھے بھی تھوڑا ثواب مل جائے۔ بادشاہ نے منع کر دیا کہ نہیں، میں اینٹیں مسجد میں نہیں لگا سکتا ہوں، تم کسی اور مسجد کی تعمیر میں لگوا دینا، لیکن اس مسجد کی تعمیر میں اینٹیں نہیں لگوا سکتا ہے، کیونکہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ پوری مسجد کی تعمیر میں اکیلا کروں گا، ذرہ برابر بھی کسی سے مدد نہیں لوں گا۔ وہ لکڑہارے نے پھر کہا، اصرار کیا کہ لے لیجئے، لیکن بادشاہ سلامت نے کیا ہے، منع کر دیا کہ نہیں، میں اینٹیں نہیں لوں گا۔ پھر وہ لکڑہارا وہاں سے مایوس ہو کر نکل گیا، اور وہاں سے نکلا تو دیکھا کہ راستے میں جہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے وہاں پہ کچھ اینٹیں رکھی ہوئی تھی، تو اس نے جو گٹھری میں اپنی اینٹیں تھی وہ اینٹیں لے کر اس میں ڈال دی۔ اپنی گٹھری میں جو اینٹیں تھی وہ لے کر اس مسجد کی تعمیر کے لیے جو اینٹیں رکھی تھی اس میں ڈال دی اور وہاں سے چلا گیا۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی تو بادشاہ سلامت ایک رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالیشان محل تعمیر کیا ہوا ہے، اور اس محل کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے، بادشاہ کا خود کا نام لکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے اور میرے محل کے بالکل سامنے ایک دوسرا محل تعمیر ہے جو بالکل میرے جیسا محل ہے، ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے، بالکل میرے جیسا محل ہے۔ اس پر دیکھا کہ لکڑہارے کا نام لکھا ہوا ہے جو چند اینٹیں لے کر آیا تھا۔ تو بادشاہ سلامت کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کی اینٹیں میں نے لی نہیں تھی، اس کے پاس تو اتنا مال نہیں ہے کہ وہ مسجد تعمیر کرا سکے، پھر کس کے بدلے میں اس کو اتنا بڑا گھر مل رہا ہے، اتنا بڑا محل مل رہا ہے۔ خواب میں بتایا کہ وہ لکڑہارے نے جو اینٹیں تمہارے پاس لے کر آیا تھا وہ کسی بہانے سے جو مسجد تم نے تعمیر کروائی اس میں لگوا دی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل، اس کا اخلاص اور اس کی نیت پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک محل تعمیر کرا دی۔ تو میرے عزیزوں، جو کچھ مال ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کم نہیں ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، وہ مال بڑھتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ آدمی شکایت لے کر آئے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں وہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ وہ غریب نہ ہو جائے، ہمیں ڈر ہے کہ وہ یتیم نہ ہو، ہمیں ڈر ہے کہ وہ غریب اور مسکین نہ بن جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا کہ بھئی میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنا زیادہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت عمر، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ مجھے مدینے میں نہیں رہنا ہے، مجھے مدینے سے کہیں اور جا کر رہنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ مدینے کا سارا سامان بیچ دیں گے، جو آپ کا گھر ہے، جو جتنی بھی کھیتی ہے وغیرہ بیچ کر آپ جہاں دوسرے شہر میں رہنے جا رہے ہیں وہاں پر سب خرید کر رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ کہا میں رکھوں گا۔ تو پھر فرمانے لگے کہ جب مجھے پتا ہے کہ مجھے دنیا میں رہنا نہیں ہے، مجھے مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، تو میں کیوں اپنی جو جائیداد اللہ نے دی ہے، جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے، کیوں نہ میں آخرت میں اپنے لیے بھیج دوں؟
اس لیے میرے عزیزو زکوٰۃ کو ادا کریں. اور رمضان کا مہینہ مکمل ہو رہا ہے اور آنے ابھی کچھ دنوں بعد 3-4 روز بعد کیا ہے عید ہے, تو اس میں صدقہ فطر کا اہتمام کریں. صدقہ فطر اس لیے اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے تاکہ ہم اپنے مالوں سے کیا ہے غریبوں کو کھانا دے, ان کے گھروں میں بھی خوشیاں آئے, ان کی گھروں میں بھی خوشیاں آئے. جس کے پاس 613 گرام کے برابر چاندی ہو, جس کے پاس 613 گرام کے برابر چاندی ہو یا اتنا مال ہو ضرورت سے زائد, اس کے اوپر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. 613 گرام کے برابر کیا ہے چاندی ہو یا اتنا مال ہو زائد ہو, چاہے زمین ہو, پراپرٹی ہو, کچھ بھی ہو, تو اس کے اوپر کیا ہے صدقہ فطر واجب ہے. چھوٹے بچے کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے. جو 30ویں روزے پیدا ہوگا بچہ, اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے. جو بچہ صبح صادق سے پہلے, عید کے دن صبح صادق سے پہلے بھی جو بچہ پیدا ہوگا, تو اس بچے کا صدقہ فطر نکالنا اس کے والد کے اوپر کیا ہے واجب ہے. اور اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو صدقہ فطر نکالتے ہیں گیہوں کے اعتبار سے نکالتے ہیں, 2.25 کلو گیہوں کی جو مقدار ہوتی ہے اس مقدار سے ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں. اس مقدار سے صدقہ فطر نکالیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا. لیکن اللہ نے جن کو مال دیا ہے, اللہ نے جن کو مال دیا ہے, جو زیادہ کماتے ہیں, اللہ نے جن کے مالوں میں برکت رکھی ہے, ان کو چاہیے کہ گیہوں کے بجائے کیا ہے کھجور سے اور کشمش سے کیا ہے صدقہ فطر نکالیں. 3.5 کلو کھجور کی جو قیمت ہوتی ہے, 3.5 کلو کشمش کی جو قیمت ہوتی ہے, اس کے مطابق کیا ہے ہم صدقہ فطر نکالنے کی کوشش کریں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے 60 روپے میں آج کل کیا آتا ہے, 60 روپے میں کس غریب کے گھر میں خوشیاں آئے گی. 60 روپے میں تو ایک دودھ کا پیکٹ ملتا ہے, اور دوسری چیزیں اس کے گھر میں کہاں سے آئے گی. اللہ تعالیٰ نے جس کو زیادہ مال دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کو زیادہ نوازا ہے دنیاوی اعتبار سے, تو اس کو چاہیے کہ وہ 3.5 کلو کھجور, 3.5 کلو کشمش کی جو قیمت ہوتی ہے اس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے. اس لیے کہ صدقہ فطر جو ادا کیا جاتا ہے وہ اس لیے بھی ادا کیا جاتا ہے کہ ہم سے روزوں میں جو کوتاہی ہو گئی, جس طرح ہمیں روزے رکھنے چاہیے تھے اس طرح ہم نے روزے نہیں رکھے, جو ہم سے روزوں میں گناہ ہو گئے وہ گناہوں کا کفارہ, اور جو روزوں میں کمی ہو گئی اس صدقہ فطر کے ذریعے کیا ہے ادا کر دی جاتی ہے. اس کمی کو اس صدقہ فطر کے ذریعے پور کر دیا جاتا ہے, اور اس صدقہ فطر کی وجہ سے کیا ہے غریبوں کے گھروں میں بھی کیا ہے خوشیاں آتی ہیں. تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں, زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں کیا ہے مال خرچ کریں, اور کم از کم کشمش اور کیا ہے کھجور کے اعتبار سے نکالیں. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن زیادہ نہیں دے سکتے, تو ان کے لیے رعایت اور گنجائش ہے کہ وہ 60-70 روپے جو بھی مقدار ہوتی ہے 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہوتی ہے اس کے برابر ایک آدمی صدقہ فطر نکالے. ہمیں کیا ہے اپنا ذہن بنانا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. اللہ کے راستے میں کیا ہے ہمیں خرچ کرنے کا ذہن بنانا ہے. اتنے سارے واقعات ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کہ بیان کرنے میں پورا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام سے نکل جائے گا. سلمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ یہ آخری واقعہ بیان کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سلمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے, ان کے پاس پیسوں کی کمی تھی. انہوں نے حج کا ارادہ کیا کہ مجھے حج پر جانا ہے, تو اس کے لیے پیسے جمع کرنے لگے. جوانی سے انہوں نے پیسے جمع کرنا شروع کیے, بڑھاپے میں ان کے پاس اتنے پیسے اور اتنی رقم اور اتنی مقدار جمع ہو گئی کہ وہ کیا ہے حج کر سکیں. جب ان کے پاس اتنی مقدار جمع ہو گئی تو وہ حج کرنے کے لیے حجاج کے ساتھ نکلے. بغداد سے نکل کر ایک جگہ مسجد پر آ کر رکے. غالباً وہ جگہ کا کیا نام ہے, وہاں پر کسی مسجد کے پاس, جامع مسجد کے پاس آ کر رکے. کوفہ کے پاس آ کر رکے. کوفہ کی ایک مسجد کے پاس آ کر حجاج کا قیام ہوا. وہاں پر جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو سارے لوگ کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے. یہ کسی وجہ سے تھوڑی سی ان کو دیر ہو گئی, سارے لوگ مسجد میں جا چکے تھے. وہ کوفہ کی مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے کہ ان کی اچانک نظر ایک عورت پر پڑی جو پردے میں تھی, جس کا چہرہ ڈھکا ہوا, جس کے ہاتھ ڈھکے ہوئے, جس کے پیر ڈھکے ہوئے. وہ دیکھ رہے تو اس عورت کو کہ وہ مردار جو جانور پڑا ہوا ہے اس کے گوشت کے ٹکڑے الگ کر رہی ہے, اور اس کے گوشت کے ٹکڑے الگ کر کے کیا ہے اپنی تھیلی میں ڈال رہی ہے. ایک ایسی عورت جو برقع پہنی ہوئی ہے, جس کا ہاتھ چھپا ہوا ہے, جس کا چہرہ چھپا ہوا ہے, جس کے پیر چھپے ہوئے ہیں, مکمل شرعی پردے میں ہے, وہ عورت کیا کر رہی ہے حرام
مردار گوشت جو پڑا ہے اس کے گوشت کے ٹکڑے نکال کر کیا ہے اپنی تھیلی میں ڈال رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سلمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ کا کلیجہ یہ ہونے لگا کہ یہ کیا کہ ایسی باشریت عورت کیوں ایسا کر رہی ہے۔ ان کو تجسس ہوا، جب وہ عورت وہ ٹکڑے اپنے تھیلی میں ڈال کر جانے لگی تو وہ بھی ان کے پیچھے ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک عورت ایک پرانے گھر میں جس کا دروازہ بھی بالکل خطرے والا ہے اور جس کی دیواریں بھی ایسی جب گرنے والی ہے، وہ عورت نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا اور دیکھا کہ 2-3 بچیاں باہر نکلی اور اپنی والدہ کو لے کر، غالباً وہ اس کی ماں تھی، اور اپنی والدہ کو لے کر اندر گئی۔ بچے خوش ہو گئے کہ والدہ کیا ہے کھانا لے کر آئی۔ حضرت سلمان بن ربیع نے کیا ہے اس گھر کے سوراخ میں سے اندر جھانکا۔ تجسس کرنا گناہ ہے، لیکن انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ کیا۔ عورت جو پردہ ہے، جو شریعت کے اعتبار سے پردہ کرتی ہے، وہ اس طرح کیوں کر رہی ہے؟ جب دیکھا تو وہ عورت نے آگ کو جلائی اور پھر کیا ہے اس کے اوپر برتن کو رکھا، برتن کے اندر گوشت کو ڈالا اور گوشت کو ڈالنے کے بعد کہنے لگی کہ اب تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہو جائے گا اور پھر ہم سب کھانا کھا لیں گے، اور ساری بچیاں وہ کھانا دیکھ کر خوش ہونے لگی۔ سلمان بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک چھوٹی بچی باہر آئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک چھوٹی بچی باہر آئی۔ وہ بچی کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ ہمارے تو والد بھی نہیں ہیں، ہمارے بھائی بھی نہیں ہیں، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ تمہاری والدہ کہاں ہے، تمہاری والدہ کو بھیجو۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ میری ماں کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آتی ہے، میری ماں کیا ہے سید ذاتی ہے، میری ماں ہے آل رسول میں سے، ہم لوگ آل رسول میں سے ہیں۔ تو کہا نہیں تم اپنی ماں کو بھیجو۔ کہا کہ نہیں بھیج سکتے، وہ پردہ کرتی ہے، غیر مرد سے کیا ہے بات نہیں کرتی ہے۔ پھر بھی انہوں نے اصرار کیا، سلمان بن ربیع نے اصرار کیا، تو اصرار کرنے پر ان کی ماں آئی اور کہنے لگی کہ خاتون کیا ماجرا ہے کہ تم آل رسول میں سے ہو اور تم نے گوشت کے وہ ٹکڑے جو کہ مردار کے تھے وہ لے کر آئی۔ تو عورت کہنے لگی خبردار، تم اس راز کو اپنے دل میں چھپا کر یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ تو کہا کہ ماجرا کیا ہے، ماجرا بتاؤ۔ تو کہا کہ میں آل رسول میں سے ہوں، میں اتنا جانتی ہوں کہ جب انسان کو بھوک کی وجہ سے موت قریب آنے لگے اور اس کو خطرہ یہ ہو کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا، تب اس کے لیے حرام کھانا بھی کیا ہے، اس کے لیے حرام کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے، حرام چیزیں بھی کیا ہے حلال ہو جاتی ہیں۔ اتنا تو مجھے معلوم ہے۔ سلمان بن ربیع نے یہ جب واقعہ سنا تو ان کے دل میں بڑا اثر ہوا، اور وہ جو سامان اور جو گٹھری جو پیسوں کے لے کر آئے تھے حج کے لیے، وہ گٹھری لے کر اس عورت کے ہاتھ میں دے دی، وہ گٹھری لے کر اس عورت کے ہاتھ میں دے دی اور وہاں سے واپس چلے گئے اور کوفہ کی مسجدوں پر بیٹھے رہے۔ لوگ نماز پڑھ کے نکلتے رہے، سلمان کو دیکھا، پوچھنے لگے سلمان کہاں تھے؟ تو کہنے لگے میں تھوڑے کام کے لیے چلا گیا تھا۔ پھر حج کا موسم آنے لگا، پورا حجاج کا قافلہ وہاں سے کیا حج بیت اللہ کو روانہ ہونے لگا۔ لوگوں نے کہا سلمان چلو، تو کہا کہ آپ لوگ جاؤ، میں تھوڑا کام ہے پھر انشاءاللہ نکلتا ہوں۔ وہ لوگ روانہ ہو گئے، حج کا موسم بھی گزر گیا، لوگوں نے حج بھی کر لیا۔ حج کر کے جب واپس آنے لگے تو ان کا پڑوسی جو ان کا جنازات بھائی تھا وہ آ کر سلمان کو گلے لگ گیا، کہا اے سلمان تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں وہاں طواف میں بھی دیکھا تھا، میں نے تمہیں عرفہ میں بھی دیکھا تھا، میں نے تمہیں مزدلفہ میں بھی دیکھا تھا، ہر جگہ تمہیں دیکھا تھا، عرفہ سے تم اچانک غائب ہو گئے۔ تو کہنے لگے اے خدا، اے بندے، خدا کی قسم میں یہاں سے ہٹا نہیں ہوں، میں یہیں پہ تھا، میں یہاں سے ہٹا نہیں ہوں، میں یہیں پہ تھا۔ پھر ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا اچھا تم اس کی بات کو جھٹلا سکتے ہو لیکن میری بات کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ یہ پیسوں کی گٹھری جو تم نے مجھے قربانی کے وقت دی تھی اور کہا تھا کہ لئے پیسوں کی گٹھری تمہارے پاس امانت ہے، یہ میں تمہیں بطور امانت کے دیتا ہوں، اور اس کے بعد تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربانی کو ذبح کیا تھا، اس کے بعد تم غائب ہو گئے تھے، اب تم میری بات کو بھی جھٹلا دو گے؟ تو سلمان بن ربیع نے جب اس روپے کی گٹھلی کو دیکھی، اس پیسوں کی گٹھلی کو دیکھی تو دیکھ کر چونک گئے کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ گٹھلی تو میں نے اس کو دی تھی، اس عورت کو دی تھی۔ اس کے بعد حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ جب سوئے تو دیکھتے ہیں کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان یہ حجاج حج کر کے آ رہے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ حجاج کیا ہے حج کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ نے جب تمہارے عمل کو دیکھا کہ تم نے ایک آل رسول کی پرواہ کی تو اللہ نے تمہاری لاج رکھ لی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل میں ایک فرشتے کو بھیجا تھا جس نے تمہاری طرف سے مکمل حج ادا کیا۔ اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے سلمان میں کہتا ہوں
کہ اللہ کہ جس کی جان میرے قبضے میں ہے، کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کی جان میری قبضے میں ہے، کہ قیامت تک ایک فرشتہ تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا، قیامت تک ایک فرشتہ تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اس لیے ہمارے پاس اللہ نے مال کو دیا ہے، اس مال کو ہم خرچ کریں۔ یہ مال جو ہے کیا ہے؟ غریبوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقات کو لیجئے تاکہ ان کے مالوں کو پاک کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔